بہت اچھا. کیسا لگا آپ کو یہ تصویر؟ بہت اچھا. ماضی یاد آ گیا. ماضی یاد آ گیا. بہت خوبصورت. لیکن جہاں پر محبتیں جو ہیں ان کا وفور ہمیشہ قائم رہتا ہو, کیا کبھی اس میں کچھ پرانا پن محسوس ہوتا ہے؟ اچھا راشد صاحب, ایک بات کہنا چاہوں گی, قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, لیکن اس کا جواب آپ دیجیے گا. لیکن فی الحال ایک وقفہ بھی ہمارا منتظر ہے, تو چلیے وقفے کی جانب چلتے ہیں. ٹارچ لائٹ, MP3 رنگٹونز, FM ریڈیو اور لمبا بیٹری ٹائم. کوالٹی کی بات اکانومی کے ساتھ. سیمسنگ موبائل اب صرف 2050 روپے سے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں, اور وقفے پہ جانے سے پہلے راشد صاحب کسی بات کا جواب دے رہے تھے شاید ہمیں. جی راشد صاحب. جی نہیں, آپ نے پوچھا کہ وہی تازگی ابھی بھی محسوس ہوتی ہے. تازگی کیا ابھی بھی محسوس ہوتی ہے آپ کو محبتوں میں؟ جی ہاں, میرا خیال ہے کہ بالکل. اور کیا, وہ سفر ختم تھوڑی ہوا ہے ابھی. اللہ نہ کرے کہ وہ سفر کبھی ختم ہو, اور ہماری دعائیں ہیں کہ یہ سفر جو ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رہے, اور آپ کو اور بہت سی خوشیاں, اب آپ کی اولاد کی بہت سی خوشیاں آپ کو دیکھنا. اور محبتوں کی یہ تازگی جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کی صورت میں دیکھتے ہیں. وقت نے ہمارے تو خد و خال پہ کچھ نہ کچھ اثر ڈالا ہے, لیکن ہماری تازگی اور ہماری جو کچھ بھی رعنائی یا خوبصورتی تھی وہ اب ہمارے بچوں کے چہروں سے آیا ہے. ہم ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ تازہ دم محسوس کرتے ہیں اس سفر میں. جی, تو بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ کی تصویر جو ہم نے کہیں سے ڈھونڈی اور پھر ہم نے ناظرین کو بھی دکھائی, یقیناً آپ بھی اس سے بہت محظوظ ہوئے ہوں گے. اچھا شمع, یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہمیں راشد صاحب نے کچھ خاص جو اوقات آیا کرتے ہیں محبت میں, ان کو کچھ انہوں نے قلمزد کیا, کہ آپ نے بھی کبھی اس طرح کی کچھ چیزیں جی میں ابھی ایسی ہیں آپ کے پاس موجود اس وقت جو آپ ہمیں سنائیں گی؟ ویسے تو عام طور پر آپ کی شاعری میں بہت امید اور رجائیت اور خوبصورتی سے محبت اور جمالیات سے ایک لگن کا جو انداز آپ کی شاعری میں ہے وہ موجود ہے. ہاں, امید جو ہے وہ میری شاعری کا وصف خاص ہے, کیونکہ زندگی کے جو بھی غم ہیں, جو بھی مصیبتیں, ظاہر زندگی تو نشیب و فراز کا ایک نام ہے, اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا وہ سفر. تو اگر امید کی خوبصورتی سے ہم کام نہ لیں تو وہ سفر مشکل ہو جائے, اور ایک دوسرے کا ساتھ اس سفر کو جو ہے وہ آسان بنا دیتا ہے. ہم اپنے نشیب و فراز. لیکن اس کی ایک میرے خیال میں شاید ایک بہت چھوٹی سی ایک اور وجہ میں نے محسوس کی ہے, کہ جس دور میں آپ نے شعر کہنا شروع کیے ہیں وہ بہت تخلیقی طور پہ بڑا زرخیز دور تھا. اس دور میں بڑے نامور شعراء کرام جیسے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایسے شعراء کرام جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے, منظر پر آئے, کہ جنہوں نے بہت تعدیر جن کی آواز کو محسوس کیا جا سکتا ہے. ہاں بالکل. یعنی جب تک کہ ادب باقی رہے گا, اور تب تک ان لوگوں کا ذکر بھی ہمیشہ محفلوں میں ہوتا رہے گا. تو یہ انہوں نے بڑی رجائیت دی اس دور کے لوگوں نے, سوچ کا ایک فکر کا ایک. بالکل. کیا سنانا پسند فرمائیں گے؟ آپ نے بھی پوچھا کہ ایسے کچھ لمحات ہیں جو آپ نے بھی قلم بند کیے ہوں. جی. تو میں بھی ان جذبات میں آپ کا شیئر کرنا پسند کروں گی. جی. ایک غزل پیش خدمت ہے. ارشاد. وہ جو ہر رنگ میں ایک جلوے زیبائی ہے. واہ. وہ جو ہر رنگ میں ایک جلوے زیبائی ہے, میری اس شخص سے برسوں کی شناسائی. بہت اچھا, بہت اچھا. وہ جو ہر رنگ میں ایک جلوے زیبائی ہے, میری اس شخص سے برسوں کی شناسائی ہے. وہ چلے دھوپ میں تو ابر بہاراں چھائے. واہ. وہ چلے دھوپ میں تو ابر بہاراں چھائے, سرو میں قامت زیبا کی پذیرائی ہے. بہت اچھا. سرو میں قامت زیبا کی پذیرائی ہے, اس کی آنکھوں کے تلاتم پہ سمندر قرباں. بہت اچھا. اس کی آنکھوں کے تلاتم پہ سمندر قرباں,
جن کا اعجاز بھی اعجاز مسیحائی ہے، بہت اچھا، جن کا اعجاز بھی اعجاز مسیحائی ہے، رہروے عشق ذرا مار کے عشق میں تھم، رہروے عشق ذرا مار کے عشق میں تھم، محشر عشق میں یہ وقت جبیں سائی ہے، بہت اچھا، محشر عشق میں یہ وقت جبیں سائی ہے، بہت اچھا، ایک تیرے ہونے نہ ہونے سے بڑا فرق پڑا، ایک تیرے ہونے نہ ہونے سے بڑا فرق پڑا، بن تیرے میری ہر ایک شب شب تنہائی ہے، بہت اچھا، بن تیرے میری ہر ایک شب شب تنہائی ہے، میں بھی اظہار محبت کی نہیں ہوں قائل، میں بھی اظہار محبت کی نہیں ہوں قائل، کیا کروں عشق کی یہ حوصلہ افزائی ہے، بہت اچھا، کیا کروں عشق کی یہ حوصلہ افزائی ہے، لوگ روداد محبت کو کہاں سمجھے نور، لوگ روداد محبت کو کہاں سمجھے نور، اب تو جو کچھ بھی ہے وہ حاشیہ آ رہی ہے، بہت اچھا، اب تو جو کچھ بھی ہے وہ حاشیہ یعنی سب کچھ ہی کہہ دیا آپ نے، سب کچھ کہہ دیا آپ نے، بہت اچھے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ان لمحات کو جی بڑے اچھے طریقے سے آپ نے، اچھا یہ بتائیے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرتے ہیں؟ تحفے تو محبت کو قائم و دائم رکھنے کا بڑا ادھر کرتے ہیں، تحفے لینا اور دینا تو میرے خیال میں محبت کو اور بڑا راشد صاحب کیا تحفہ دیا تھا آخری بار آپ نے نور شمع نور صاحبہ کو؟ ابھی میں نے ویلنٹائن ڈے پہ انہیں تحفہ دیا تھا، جی، خوشبو کا اور لباس کا، کپڑوں کا، جی، تو اور زیادہ تر تحفے کتابوں کے اور خوشبو کے ہی ہوتے ہیں، چونکہ تخلیق کار تو اسی طرح کے تحفے دیا کرتے ہیں، تو کبھی یہ اپنی پسند کی کوئی کتاب لے لیتی ہیں میرے لیے، کبھی میں لے لیتا ہوں، تو جی، یہ تحفے عام طور پہ، جی، اور خوشبو، تعریف سننا تو بہرحال پسند کرتے ہیں، میاں بیوی ہوں یا جی ہاں ظاہر، دوست ہوں یا احباب ہوں بالکل یا ماں باپ ہوں، وہ تو انسان کی فطرت ہے، بالکل جی ہاں، تو اس کے بغیر تو پھر گزارا ممکن نہیں ہوتا نا آپ کا، وہ تو ایک حقیقت ہے۔ راشد صاحب کیا سنانا پسند فرمائیں گے؟ آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ غزل ہی سناؤں میں آپ کو؟ ضرور، چونکہ میں زیادہ تر غزلیں ہی کہتا ہوں، جی، جی، نظم بھی کہتا ہوں لیکن غزلیں زیادہ کہتا ہوں میں، تو ایک غزل ہے میری، جی ارشاد، ریگ زاروں میں جاں بلب رہ کر، ریگ زاروں میں جاں بلب رہ کر سبزہ زاروں کی بات کرتے ہو، ریگ زاروں میں جاں بلب رہ کر سبزہ زاروں کی بات کرتے ہو، اس جھلستی خزاں کی رت میں بھی تم بہاروں کی بات کرتے ہو، بہت اچھا، ریگ زاروں میں جاں بلب رہ کر سبزہ زاروں کی بات کرتے ہو، اس جھلستی خزاں کی رت میں بھی تم بہاروں کی بات کرتے ہو، لگ گئی آگ آتش گل سے، لگ گئی آگ آتش گل سے جل گیا باغ ہستیوں ساما، پھول تو بن گئے ہیں انگارے مرغزاروں کی بات کرتے ہو، بہت خوب، پھول تو بن گئے ہیں انگارے مرغزاروں کی بات کرتے ہو، اور شعر افضل، چھپ گیا ہے سیاہ یہ شب میں صبح صادق کا وہ رخ تاباں، چھپ گیا ہے سیاہ یہ شب میں صبح صادق کا وہ رخ تاباں، تیرگی نے بجھا دیا خورشید چاند تاروں کی بات کرتے ہو، بہت اچھا، بہت اچھا، تیرگی نے بجھا دیا خورشید چاند تاروں کی بات کرتے ہو، اور شعر افضل، جبر و دہشت کی تیز آندھی میں گرد آلود ہے رخ انسان، جبر و دہشت کی تیز آندھی میں گرد آلود ہے رخ انسان، روپ اجڑا عروس دنیا کا ماہ پاروں کی بات کرتے ہو، کیا کہنا، روپ اجڑا عروس دنیا کا ماہ پاروں کی بات کرتے ہو، اور شعر افضل، دف بجاتے ہیں تاج ران کفن موت خنجر بکف ہوئی رقصاں، بہت خوب، دف بجاتے ہیں تاج ران کفن موت خنجر بکف ہوئی رقصاں، چہرے زیست خون میں تر ہے، چہرے زیست خون میں تر ہے کردگاروں کی بات کرتے ہو، بہت اچھا، بہت اچھا، چہرے زیست خون میں تر ہے کردگاروں کی بات کرتے ہو، اور آخری شعر افضل، چھن گیا آج حسن بینائی، چھن گیا آج حسن بینائی چشم پرنم سے بس لہو ہے رواں، چھن گیا آج حسن بینائی چشم پرنم سے بس لہو ہے رواں، لٹ گئی دلکشی مناظر کی تم نظاروں کی بات کرتے ہو، بہت اچھا، بہت لٹ گئی دلکشی مناظر کی تم نظاروں کی بات کرتے ہو، اور مختار سے دشت کرب و بلا میں کیا ڈھونڈیں، واہ، دشت کرب و بلا میں کیا ڈھونڈیں چار سازوں کے مٹ گئے ہیں نشان، بہت اچھا، دشت کرب و بلا میں کیا ڈھونڈیں
چارے سازوں کے مٹ گئے ہیں نشان، شہر حرص و حبس میں تم راشد غم گساروں کی بات کرتے ہو. بہت اچھا. شہر حرص و حبس میں تم راشد غم گساروں کی بات کرتے ہو. بہت اچھا. اچھا نور صاحبہ، آپ کے بچے کس حد تک آپ سے آپ کے جو شعری ذوق ہے، آپ کا جو تخلیقی سفر ہے، کس حد تک وہ اس سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں اور چاروں ہی فنون لطیفہ کی کسی نہ کسی صنف سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں. جی. اور بڑی بیٹی میری ڈاکٹر ہے، لیکن زمانۂ طالب علم میں اکثر وہ اشعار اور غزلیں کہہ کر مجھے دکھایا کرتی تھی. اور دوسرا بیٹا جو ہے، بڑا بیٹا، وہ بھی مزاحیہ شاعری کی حد تک پسند کرتا ہے شاعری کو، اور کچھ لکھتا بھی تھا. اور باقی جو 2 چھوٹے ہیں بیٹے اور بیٹی، جی، وہ دونوں، چھوٹی بیٹی انگلش لٹریچر میں آنرز کر رہی ہے کینیڈا میں، ٹورنٹو یونیورسٹی سے. وہ بھی ادب سے بہت قریب ہے اور ہماری نظموں اور غزلوں میں بطور خاص بڑی دلچسپی رکھتی، کیونکہ اس کی تو فیلڈ ہی یہی ہے. جی. تو یعنی ایک طرح سے آپ کے بچے بھی اس تخلیقی سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہم قدم ہی کہا جا سکتا ہے ان کو. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا راشد صاحب، آپ کو جیسے میں نے یہ محسوس کیا کہ گفتگو، ایک تو خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، دوسرے کی گفتگو کے اندر آپ کو حاوی ہونے کا فن بھی آتا ہے. میں نے یہ محسوس کیا. تو کیا اس سے خاتون خانہ کبھی پریشان ہوتی ہے؟ یہ سوال تو آپ ان سے کیجئے کہ یہ پریشان ہوتی ہیں. آپ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سے، کبھی انہوں نے شکایت کی کہ بھئی آپ تو بہت بولتے ہیں، مجھے تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے؟ نہیں، کبھی شکایت کبھی ہوتا ہے؟ نور ایسا ہوتا ہے کبھی؟ نہیں، بس اچھی ہوتی ہے ان کی گفتگو، اچھا لگتا ہے، سننا بھی اچھا لگتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے. اور کسی چیز کی اگر بہت زیادہ کبھی تکرار کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا غصہ آتا ہے مجھے. تھوڑا سا غصہ، تکرار بھی ناراض ہوتی ہیں کہ بھئی ایک ہی بات کو آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں، بار بار نہ دہرائیں. اچھا، اس تھوڑے سے غصے پہ کبھی کوئی غزل یا نظم ہو جاتی ہے کبھی اس تھوڑے سے غصے؟ نہیں، اب اتنی زیادہ اتنی، لیکن ابھی بھی ایسا ہوتا ہوگا نا کہ آپ ایک دوسرے کے لیے اس طرح سے نظمیں اور غزلیں کہتے ہوں گے. کبھی ایک دوسرے سے دور ہوئے، مثلا آپ اپنے بچوں کے پاس چلی گئی اور راشد صاحب پیچھے گھر میں اکیلے رہ گئے. جی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے، آج کل تو ای میل وغیرہ کا دور ہے، ایس ایم ایس کا دور ہے، تو وہ آپ کو اپنی نئی غزل جو ہے وہ اس طرح ایس ایم ایس پہ بھیج رہے ہوں یا ای میل کر رہے ہوں؟ راشد صاحب لکھتے رہتے ہیں ایسی غزلیں راشد صاحب زیادہ لکھتے ہوں. صحیح، بالکل صحیح. تو ویسے شمع، آپ کا کن موضوعات پہ زیادہ لکھنے کا دل چاہتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ تو انسان کے پاس موضوعات کا بہت پھیلاؤ آ جاتا ہے اور موضوع بہت بڑھ جاتے ہیں انسان کے. دیکھیں، یہ اس وقت جو دور گزر رہا ہے وہ بڑے ابتلا کا دور ہے. انسانی کرب اور آزمائش، اور پوری دنیا میں ایک ایسی بے چینی ہے جو انسانوں کے اذہان کو متاثر کر رہی ہے. جی. حالات میں روزی دیکھیے کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے جو ہمیں بے چین کر دیتی ہے، اور ظاہر ہے وہی کرب جو ہے وہ اشعار کی صورت میں ڈھلتا ہے اور ہم اسے ہی محسوس کرتے ہیں. جی. تو اس طرح کے اشعار جو ہوتے ہیں وہ زمانے حال کے جو مسائل ہیں اور جن آزمائشوں سے انسان گزر رہا ہے اس کے بارے میں زیادہ ہوتے ہیں ایسے اشعار. جی. ابھی آپ کیا سنانا پسند فرمائیں گے؟ اگر غزل سن لیں آپ، پھر بعد میں آپ کو حالات کے بارے میں بھی ایک ضرور ارشاد فرماؤں گی. ایک غزل پیش خدمت ہے، عطا کیجیے گا. یہ از خود رفتگی بالکل نئی تھی. واہ. یہ از خود رفتگی بالکل نئی تھی کہ تفسیر حدیث دل نئی تھی. بہت اچھا. یہ از خود رفتگی بالکل نئی تھی کہ تفسیر حدیث دل نئی تھی. سرابوں کی سرشتے نارسائی، سرابوں کی سرشتے نارسائی تمنا کے لیے منزل نئی تھی. سرابوں کی سرشتے نارسائی تمنا کے لیے منزل نئی تھی. وہ پہلے بھی جنوں سے آشنا تھے، وہ پہلے بھی جنوں سے آشنا تھے، یہ گرمی خون میں شامل نئی تھی. بہت اچھا، بہت اچھا. وہ پہلے بھی جنوں سے آشنا تھے، یہ گرمی خون میں شامل نئی تھی. بہت اچھا. نیا تھا درد کے رشتوں سے ناتا، نیا تھا درد کے رشتوں سے ناتا، نئی کوپل تھی آب و گل نئی تھی. بہت اچھا. نیا تھا درد کے رشتوں سے ناتا، نئی کوپل تھی آب و گل نئی تھی. کنارے موج سے ملتے رہے تھے، کنارے موج سے ملتے رہے تھے، مگر اب مستی ساحل نئی تھی. بہت اچھا. کنارے موج